आओ तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियाँ खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं। सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा की सगी बेटी हैं, हुसैन इब्न अली। गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 10वीं मुहर्रम के बाद क्या हुआ करबला के मैदान में। इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया यजीदियों ने, तो उसके घर वाले जो औरतें बच गए उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अंदर में एक अलग ही जुनून पैदा होता है कि हम किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो में मिलते हैं। इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियाँ खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं। सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा की सगी बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की सगी बहन है, ज़ौजात इमाम हुसैन हैं, बीबी सकीना हैं। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियाँ डाल दी गई। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियाँ डालकर बाहर निकाला गया। खीमे उजाड़ दिए गए। बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इब्न अली का सर ले लिया, अब्बास अलंबरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है। अब सरों को उन्होंने नेज़ों में डाल दिया और सरों को लेकर नेज़ों से चलने लगे। ये सफ़र इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। यहाँ एक बड़ी बात मुझे याद आती है। मौला हुसैन की एक कनीज़ थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हज़रत इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आज़ाद नहीं होना चाहती हूँ। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुँच चुकी है, तुझे हमने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थे, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आज़ाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार। तो कहती है, एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्न अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज़ तू चाहती है? बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूँ कि मैं घर बना लूँ, घर में रहूँ, एक बार आप अपने कदम रख देना। हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज़ जाना पसंद करते हैं, हम रोज़ जाना पसंद करें, जा ठीक है तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा, नहीं मौला, मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप अपने ख़ानदान के साथ आएंगे, अपने शहज़ादों शहज़ादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा, देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आएं और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको न पहचानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खातून गई, कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया। और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्न अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी, लोगों देखना मैंने घर बनाया और पैगाम भेज दिया है, फातिमा के लाडले शहजादे रसूल इमाम हुसैन ने मुझे वादा किया है, एक बार वो मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। बस्ती वाले कहते थे
کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے ہی یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں تو میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی، گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیریں پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی، جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی۔ اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی۔ کہا بی بی شیریں اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیریں نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم، جو اس کے سپہ سالار تھے، ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا، اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا، لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں، باغی ہوں، جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی، اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے، بی بی شیریں نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں، کھا لو۔ تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیریں چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیریں کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے؟ یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیریں نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیریں ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی، روایات میں ہے۔ صبح جب اٹھا، لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ یہاں آج 2 آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی۔ جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا۔ دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا۔ آپ اس ویڈیو میں پورا بنے رہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا۔ بھائی دیکھیں کہ اس دور میں یزیدی کافر جو تھے وہ کس طرح ہمارے امام حسین کے پریوار کے ساتھ اور اس کے پورے خاندانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا لاسٹ تک بنے رہیں۔ اس سے دیکھنے کا بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جنون پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سے گھرانے سے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ کتابوں میں لکھی یہی ہے، وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے، اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں۔ کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا،
सकीना जाने का वक्त हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दौड़ करके जैसे ही सकीना के करीब आए तो देखा ना वहां औरत थी ना कोई खातून थी। सकीना को उठाया, क्या कर रही थी तुम यहाँ, कैसे आई, कौन औरत, किससे बात कर रही थी? सकीना ने कहा मैं जानती नहीं थी, यहाँ हाजत के लिए आई थी। अचानक एक खातून नमोदार हुई, उसने मुझे गोद में उठाया, बोसे देना शुरू किया, मेरा माथा चूमा। मैंने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा बच्ची तू नहीं जानती, मैं तेरी दादी फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, मैं फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ। मैं अपनी दादी के गोद में सो गई, बड़ा नरम गोद था, बड़ी उनकी नाजुक हाथ थे और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ, सुना बच्ची? मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी, अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी। उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है, इसलिए कि हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को, करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत है, जुब्बा उसके सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने दूर से पुकार करके कहा बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो? उन्होंने पलटे बगैर कहा ऐ शख्स मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, ये मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए, मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई ज़मीन की कंकरियाँ चुभें, मैं साफ तो कर लूँ। फातिमतुज़ ज़हरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। गम की दास्तानें बड़ी हैं, बहुत हैं, वाक़यात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समेटता हूँ। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये ताख्त व ताराज काफ़िला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुँचे इब्न ज़ियाद के महल में। इब्न ज़ियाद ने देखा हुसैन इब्न अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज किया, बगावत किया, और उसके बाद बहुत सारी बेहुरमती करने के बाद इस काफ़िले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफ़िला पहुंचने लगा वहाँ के हालात अलग थे। बाज़ार शाम पर लानत हो, बाज़ार शाम पर का बुरा हो, वहाँ शाम का बाज़ार सजाया गया था, घर घर वहाँ सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए, ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग काफिले यजीद में। यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है, सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाज़ें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा बांसुरियाँ बजने लगीं और इस जश्न के माहौल में इस काफ़िले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फ़तेह मुबीन यजीद का अच्छा हो, जय जयकार लग रही थी। ख़ानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है। मेरे अजीज़ों, उस ख़ानदान अहले बैत के साथ वहाँ जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था, तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त ना कर सका, वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो,
میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے، ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا، پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں، روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے پر، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہم پر۔ وہ صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا، اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینہ کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، مدینے کے باہر انتظار میں۔ وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی،
مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا۔ سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر! زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں، یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے،
किसी जानवर को ज़बा होते देखें तो रो पड़े। एक बार अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद, अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ। बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स ज़ाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकफी था। उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा, और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया, और ये काफिला बढ़ता गया, यहाँ तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया। शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया, और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का, उसे ढूंढा, और उसके बाद 22,000 का जो लश्कर था उसमें से किसी एक को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं। जितने वहां शरीक थे सबको कत्ल किया, और 22,000 को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफी ने यह ऐलान किया, अभी मैंने हुसैन की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया, मैं हुसैन इब्ने अली की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया। यजीद खायब व खासिर होकर मर गया। और यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो यह है, यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया तख्त पर बैठा। पहले दिन खलीफा बनाकर उसे बिठाया गया, उसके बाद 6 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद सीधे लाश बाहर आई बेटे की। वो 6 महीने कभी तख्त पर नहीं बैठा यजीद के। लोग कहते थे कि मुआविया आप यजीद के जानशीन हैं, वो नेक शहजादा था। देखिए अल्लाह की मसलहत कैसी, सहाबी के पेट में यजीद पैदा हुआ, यजीद के पेट में मुआविया, फिर अच्छा शहजादा पैदा हुआ, नेक था। उसने कहा, लोग जब कहते तख्त पर बैठ जाइए, तो उसने उस तख्त की तरफ देख करके थूक दिया और कहा उस तख्त पर बैठूं जिस पर शहजादे रसूल का खून लगा हुआ है, उस तख्त पर बैठूं जो तख्त हुसैन इब्ने अली के घर वालों से रंगा हुआ है। कभी उस तख्त पर नहीं बैठा। उसकी यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो इसी पे है कि उसका खुद का बेटा उसके तख्त पर थूक दिया, नहीं बैठ सका। लेकिन हुसैन का चर्चा आज भी है, हुसैन के शहजादे गली कूचों में हर जगह है, सादात की खुशबू तुम महसूस करोगे आज भी। हुसैन इब्ने अली के ये साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जहां पर रह रहे थे खीमे में, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्ने ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ निकल आया, क्योंकि मुख्तार सकफी उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था उसके पीछे के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जहां भी मिले उसे पकड़ करके लाओ। तो सब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सकफी के डर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ एक खीमे में आया। वो खीमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। वहां पर पहुंच गया, आप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। मुख्तार सकफी के डर से आने वाला ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हाँप रहा था, कांप रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर उठा करके देखा, क्या बात है? कहा, प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन खटोरी भरी और पानी दिया। उसने पानी पिया और फिर कहा और पानी मिलेगा। उन्होंने और एक खटोरी भरी और फिर पानी पिलाया। उसने पिया, 3 खटोरियां पानी पिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये सोचने लगा शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था, कहा, ऐ जालिम, तुझे नहीं पहचानूंगा? तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लुट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा करबला में तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा? तू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदबख्त नहीं है? तो उसने कहा, जब आपने पहचाना तो पानी पिला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जो तूने हमारे साथ सलूक किया वो तेरी फितरत थी, और हमने जो सलूक किया है ये अहले बैत की फितरत है, यह अहले बैत की शान है। जालिमों के साथ भी पानी पिलाने का सलूक। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज अगर हमें कुछ आस है, उम्मीद है, तो रसूल के इन्हीं शहजादों से कि हमारी बुराइयां 1000 होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों से अगर क़यामत के दिन एक बार हम कह देंगे पानी, तो उम्मीद है कि ये अपने नाना के हौज़े कौसर से हमें पानी ज़रूर पिलाएंगे। तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का और अली के शहजादों का।
یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے, پیاس بجھاؤ گے. امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں, اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا. امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا. مروان کی حکومت چلی. پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک, اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ, امام جعفر صادق کے ساتھ, امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا. ان کو زہر پلایا گیا تھا, کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں, رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے, اصلی اولاد ہوں گے, وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے.